پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عمار صاحب آپ کا اور آپ کے ادارے کا جی ٹی وی کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تھیلیسیمیا جیسے اہم مسئلے پہ آج آپ نے گفتگو رکھی. عمیر اور ثنا میرے بڑے بھائی ڈاکٹر کاشف انصاری کے بچے تھے جو کہ خون کی بیماری کی وجہ سے ہمارا ساتھ چھوڑ کر دنیا میں نہ رہے، مگر ڈاکٹر کاشف اور ان کی بیگم ڈاکٹر امرین نے یہ طے کیا، جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں اور بلڈ اور کینسر کے ہی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، کہ اگر ہمارے عمیر ثنا نہیں رہے تو ہر بچہ ہمارے لیے عمیر ثنا ہے، اور کوئی بھی بچہ اگر تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو خوشحال زندگی دینے کے لیے ہم اپنے ہر عمیر ثنا کا ویسے ہی خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ مشن کوئی 2005 سے 2004 سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اور کوئی 400 کے قریب ایسے بچے ہیں کہ جن کی ذمہ داری ہے دوائیوں کی، خون دینے کی، اور مختلف طریقوں سے ان کی گروتھ کی، اور ان کے مزید جو بھی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ہم ان کی کوشش کرتے ہیں. اور آج کا دن اس لیے بہت اہم ہے، اور یہ ٹائم اور یہ وقت اس لیے بہت اہم ہے کہ درجنوں نہیں سینکڑوں بچے اس وقت کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں خون کے انتظار میں. اور کیونکہ رمضانوں میں کالجز اور یونیورسٹیز بند ہوتی ہیں، نوجوان خون دینے آ نہیں رہے ہوتے، یونیورسٹیز اور کالجز میں ہمیں بلڈ مل نہیں رہا ہوتا، کیمپس ہو نہیں رہے ہوتے دن کے اوقات میں، تو خون بینکس میں ختم ہو جاتا ہے. کوئی 15 سے 20 روزے تک وہ بلڈ ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے کہ جو ہم نے رمضان سے پہلے کا جمع کیا ہوا ہوتا ہے. اور اب ہم تمام بلڈ بینکس اور تمام تھیلیسیمیا سینٹرز اس وقت شہر کے اور ملک کے ایک شدید کرائسس سے گزر رہے ہیں. آنے والے 10 دن آخری عشرہ اور عید، ہمیں ان بچوں کو ایک اچھی عید دینی ہے، ایک خوشی والی عید دینی ہے، ایک سانس لینے والی عید دینی ہے، ایک ان کے چہرے پہ ہمیں ایک گلابی رنگت والی عید دینی ہے. ان کے چہرے اس وقت پیلے ہوئے میں، سفید ہوئے میں، ان کے پاس خون کی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ کسی کا ہیموگلوبن 4 ہے، کسی کا 3 ہے، کسی کا 5 ہے. اگر آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ دیکھیں تو شاید گورا اس پہ یقین بھی نہیں کرے گا کہ اتنے ہیموگلوبن پہ کوئی زندہ بھی رہ سکتا ہے. قدرت کا نظام ہے کہ جب یہ بچے کھچ کے اتنے بیچارے تکلیف میں ہو گئے کہ 5 اور 6 ہیموگلوبن پہ یہ سانسیں لے رہے ہیں، اور منتظر ہیں کہ نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں یونیورسٹی کالج کے گھروں پہ بیٹھے ہوئے آگے بڑھیں، اپنے گھر کے قریب کسی بھی تھیلیسیمیا سینٹر میں جائیں، کسی بھی بلڈ بینک میں جائیں اور کہیں تھیلیسیمیا کے بچوں ہیں جن کو ہر ماہ بلڈ چاہیے ہوتا ہے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھنے کے لیے، ہمارے ایک خون کا عطیہ ان کو دے دیجئے. اگر آپ افطاری کے بعد جاتے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، تو آپ یقین جانیے آپ کی صحت پہ ایک بال برابر بھی افیکٹ نہیں ہوگا. 1 لاکھ تھیلیسیمیا کا بچہ ہے ہمارے صاحب ملک میں، 1.5 لاکھ خون کی بوتل وہ ہے جو رجسٹرڈ ہے؟ نہیں، 50 سے 60 ہزار رجسٹرڈ ہے، 30 سے 40 ہزار ان رجسٹرڈ ہے. تو اندازے سے یہ سب اندازے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، کیونکہ میری اپنی کلینک میں مہینے میں کوئی 1400 بچے، 140 بچے مہینے میں، اور سال میں کوئی 1400-1500 بچے آ رہے ہیں میرے پاس اکیلے نئے نیو بورن. میں 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے والے بچوں کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو ہزاروں بچے آ رہے ہیں. تو اگر ہر سال ہمارے پاس خالی میرے پاس اگر 1000 نئے بچے آ رہے ہیں تو ملک بھر میں ہر سال کتنے نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ نمبر بڑھ کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے اوپر نہ نکل گیا ہو. چنانچہ 1 لاکھ تھیلیسیمیا کے بچوں کو کم سے کم 1.5 لاکھ مہینے میں خون کی بوتل چاہیے، کیونکہ کسی بچے کو 2 خون لگتا ہے، کسی کو 1 خون لگتا ہے مہینے میں. اگر ہمیں اس عید میں 1.5 لاکھ خون کی بوتل چاہیے تو 20 کروڑ لوگوں میں، جن میں سے کم بھی 5 سے 7 کروڑ 8 بلکہ 10 کروڑ کے قریب نوجوان ہیں جو خون دینے کے قابل ہیں، تو 10 کروڑ میں سے سر 1 سے 1.5 لاکھ تو 1% سے بھی 1%، 1.5% بن رہا ہے. اتنا تو جذبہ ہے. یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے زلزلے میں شارع فیصل بلاک کر دی تھی کہ ہمیں خون دینا ہے پہلے، ہمیں خون دینا ہے پہلے. یہ وہ نوجوان ہیں جو یہاں سے نکل کے سوات اور کاغان اور ناران پہنچ گئے تھے، کراچی سے نکل کے راتوں رات گاڑیوں میں، ٹرینوں میں اور جہازوں میں کہ ہمیں اپنے بھائی بہنوں کو خون دینا ہے. یہ نوجوان ہیں جو کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پہلے جا کے بارڈر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے جوانوں کو خون دینا ہے. ہم ان نوجوانوں سے بھیک مانگتے ہیں اپنے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کہ ان کو خون کی. تربت کا بچہ، گوادر کا بچہ، نواب شاہ کا، کندکوٹ کا، کشمور کا، کراچی میں بیٹھا ہوا ہے
آپ کا خون کا منتظر ہے، کیونکہ اچھے تھیلیسیمیا سینٹرز، اچھے بلڈ بینکس کراچی میں موجود ہیں جن کو بلڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب، عام یہ تو رمضان کی بات ہو گئی کہ آپ کو رمضان میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. عام دنوں میں رمضان کے علاوہ تو آپ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں بلڈ کی، یا ادھر بھی کچھ نہیں ہمارے صاحب وہ بھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں. اس میں تھوڑا سا میں شکایت کروں گا اوپن میرٹ سسٹم سے بھی، کہ جب تک لڑکوں کی تعداد یونیورسٹیز میں زیادہ ہوتی تھی 70%، کبھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا بلڈ کا، اور بہت وافر مقدار میں ہمیں بلڈ مل جاتا تھا. اب لڑکیاں 70-80% ہو گئی ہیں، 10-20% لڑکے رہ گئے. ان لڑکیوں میں سے زیادہ تر کا وزن 50 کلو سے کم ہوتا ہے، ہیموگلوبن 11 سے کم ہوتا ہے. وہ بیچاریاں آتی بھی ہیں، ایک رش لگا ہوتا ہے بلڈ دینے کے لیے، بہت جذباتی ہوتی ہیں، خون دینا چاہتی ہیں، مگر سائنٹیفکلی اور میڈیکلی دے آر ناٹ فٹ. ہم 50 کلو کے اندر کے بچے بچی سے، یا جس کا اپنا ہیموگلوبن 11 ہو، اس سے بلڈ نہیں لے سکتے. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ تو ہو گئی آپ کی جو مشکلات ہیں، اور یہ تو ابھی رہیں گی جب تک اویئرنیس. اس کے حوالے سے کوئی اویئرنیس پروگرام آپ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ہوتا ہے یا ہونا چاہیے؟ آپ اس حوالے سے کیا سجیسٹ کریں گے؟ جی بالکل عمار صاحب، آپ کے اور جی ٹی وی کے توسط سے میں اس خوبصورت آئیڈیا کو بالکل پروموٹ کروں گا. اس کو بہت زیادہ میں ہائی لائٹ کروں گا، آپ کے اس خوبصورت سوچ کو، کہ جی ایک مستقل 12 مہینے کا بلڈ ڈونیشن موٹیویشن پروگرام میڈیا چینلز کو اس کی آنرشپ لینی چاہیے. ہمارے ساتھ شاہد آفریدی، یونس خان، جہانگیر بھائی، یہ لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں کہو گے جدھر کرو گے تمہارے ساتھ جائیں گے. ہمایوں سعید ہر وقت ہر جگہ چلنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تھیلیسیمیا کے لیے، خون کی بیماری کے لیے، کینسر کے لیے، جہاں کہو گے چلیں گے، تمہارے ساتھ کام کریں گے. تو جب یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ تو اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم آ کے اسٹوڈیو میں لیٹ کے بلڈ دیں گے، تاکہ عوام الناس کو میسج جائے کہ جب یہ ہیروز خون دے رہے ہیں، بلڈ دے رہے ہیں، اور بلڈ دینا ایک ہیلدی اور ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے، تو نوجوانوں میں ایک جذبہ پیدا ہو. علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم چل کے آپ کے ساتھ بلڈ دیں گے. تو ہر طبقہ فکر کا آدمی ہے ہمارے ساتھ، کرکٹر سے لے کے ایکٹر سے لے کے اسلامک اسکالر سے لے کے سوسائٹی کا ہر آدمی اس میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جی ٹی وی اور اس طرح کے تمام چینلز کو جو بلڈ ڈونیشن موٹیویشن کو ایک بہت اہمیت دے رہے ہیں. اور وہ اور اس کے علاوہ 1.5 لاکھ تھیلیسیمیا کے علاوہ وہ مائیں جو بچے جنتی ہیں، جن کے برتھ ہوتی ہے، جن کے ڈیلیوری ہوتی ہے، اور بلڈ ضائع ہونے کی وجہ سے وہ بچہ یا وہ ماں ہمارا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، یا وہ ایکسیڈنٹس جو ہو رہے ہوتے ہیں، جو راتوں رات بچوں کو، بڑوں کو، جو بھی جن کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، درجنوں خون کی بوتلیں چاہیے ہوتی ہیں. جب خون کے بلڈ بینک ہی خالی پڑیں تو کہاں سے، جب تک کوئی ڈونر آئے گا، بلڈ دے گا، اسکرین ہوگا، لگے گا، وہ بہن وہ بھائی ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گا. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور بلڈ دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ سے تھیلیسیمیا کے مرض کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ مرض کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا پاکستان میں اس کی پریونشن ہو رہی ہے؟ یعنی مقصد یہ کہ یہ پھیل رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، یا اس کے اب کم ہونا شروع ہوا ہے؟ کچھ پہلے کے مقابلے میں مریضوں کی تعداد کم ہونی شروع ہوئی ہے اویئرنیس کی وجہ سے؟ دیکھیں، دو باتیں. میں اگر ہم اس کے پوری سٹوری کو پچھلے 20 سال کے تناظر میں دیکھیں، ہم 20 سال سے عمر ثنا فاؤنڈیشن اور دیگر ادارے بہت محنت کر رہے ہیں اس کی آگہی کے لیے. تو پہلے 10 سال تو وہ تھے کہ ہمیں شدید مایوسی ہوئی کہ بھئی کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی، اور ہم اب گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم ناکام ہو جائیں گے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. مگر جو دوسرے 10 سال شروع ہوئے، مطلب 2010 کے بعد سے آپ کہہ لیجئے، ایک دم سے ایک بہترین قسم کی رسپانس، میڈیا کا ایک بہت ہی سینسیبل اپروچ، میڈیا کا ایک زبردست اسٹرانگ سپورٹ آئی. اور پورے میڈیا کے اوپر 2010 کے بعد آپ دیکھیے کہ تھیلیسیمیا سے آگہی، تھیلیسیمیا کی جانکاری، تھیلیسیمیا کے بارے میں معلومات پیک آورز میں، پیک ٹائمنگز میں میڈیا نے دیے، اور اس کے بہت فائدے ہوئے. حالانکہ ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہر سال ابھی بھی 5000 سے زیادہ نیا بچہ پیدا ہو رہا ہے، مگر اگر یہ آگہی نہیں ہوتی تو شاید یہ نمبر 10,000 سے زیادہ ہوتا. مگر اس آگہی کا ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اگر 10,000 مزید پیدا ہونے تھے تھیلیسیمیا سے پاکستان میں، تو میڈیا کی بھرپور محنت سے اور بھرپور کوشش سے، اور باقاعدہ کچھ جرنلسٹ اور کچھ میڈیا کے ایسے ہیلتھ رپورٹرز ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں اس کاز کے لیے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واضح طور پہ ہمیں ایک کنٹرول ملتا ہے، مگر اسٹل ہر سال 5 سے 7,000 بچہ پیدا ہو رہا ہے، جو کہ ملک اور قوم کے لیے ایک برڈن ہے. تو پریونشن کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا کریں شادی سے پہلے؟ اور پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ ہوتا کیوں ہے، پھر اس کے بعد ہم آگے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ اس کی ریزنز کیا ہیں، اس کی بیسک ریزنز کیا ہوتی ہیں. جناب، تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم ماروسی بیماری کہتے ہیں، جو ماں اور باپ دونوں سے آنے والے بچے کو ملتی ہے. اگر ماں اور باپ کو یہ بیماری نہ ہو، دونوں کو میں سے کسی ایک کو بھی نہ ہو، مثال کے طور پہ باپ کو تھیلیسیمیا مائنر نہیں ہے اور ماں کو بھلے ہے بھی،
تو آنے والے بچے کو قیامت تک تھیلیسیمیا میجر نہیں ہو سکتا. تھیلیسیمیا میجر کیا ہے؟ تھیلیسیمیا میجر ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہر ماہ بچے کو زندگی کا سفر جاری رکھنے کے لیے خون کی ضرورت پڑتی ہے 6 ماہ کی عمر سے آگے. جبکہ مائنر ایک ایسی بیماری جو میں بھی ہو سکتا ہوں، جو آپ بھی ہو سکتے ہیں، جو ہم میں سے کوئی بھی ہماری کمیونٹی میں 7% پاکستانی پاپولیشن کو کہتے ہیں کہ تھیلیسیمیا مائنر ہے. مائنر ایک کیریئر اسٹیٹ ہے. مائنر ایک ایسی کیفیت ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت تو موجود ہے کہ آپ کی شادی اگر اپنے جیسے مائنر سے کر دی جائے تو آنے والے بچے کو میجر ہو سکتا ہے. مگر مائنر خود کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی، مائنر خود کو بلڈ نہیں لگتا، مائنر خود کوئی سمٹومیٹک نہیں ہوتا. مائنر ایک بھرپور نارمل صحت مند زندگی گزارتا ہے. مگر اگر اس کی شادی اس کی طرح کے مائنر سے کر دی جائے تو آنے والے بچے کو میجر ہوتا ہے. چنانچہ بات ثابت ہو گئی کہ 2 مائنرز کی آپس میں شادی نہ کی جائے. اچھا، تو یہ مائنرز کی شادی آپس میں نہ کی جائے، اس کے لیے تو پھر پہلے بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیے. اور یہ چیز ہمارے ہاں شاید اس کو لوگ ٹیبو سمجھتے ہیں. پہلے اگر میڈیکل چیک اپ بھی کروا لیں یا بلڈ ٹیسٹ کروانے کو لوگ آمادہ نہیں ہوتے اس چیز پہ. تو ان کو آمادہ کرنے کے لیے کیا اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میں آپ سے متفق ہوں، مگر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی فیلئر ہے اور یہ ہے اور ناکام. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. آپ پچھلے 20 سال کی اپنی اور میری پوری زندگی کی کاوشیں اور کوششیں دیکھیے جو ہمارے ملک میں ہوا، جو میڈیا نے کیا، میڈیا کی کامیابی دیکھیے کہ HIV کو پاکستان نے بہت حد تک رجسٹ کیا. بہت زیادہ میڈیا میں آج کل ہائپ ہو رہی ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، مگر ریلیٹیولی اگر آپ اپنے پڑوسی ممالک سے کمپیئر کریں پاکستان کو تو اسٹل حالات بہت بہتر ہیں. ہیپیٹائٹس بی سی کے اوپر بی کی اتنی زبردست ویکسینیشن کیمپین میڈیا نے چلائی کہ پاکستان میں کوئی یہ نہیں بتانے والا کہ 15% سے کم ہو کے 3% پہ آ گیا ہیپیٹائٹس بی، 4% پہ آ گیا ہیپیٹائٹس بی، جو کہ 15 سے 20% ہوتا تھا پاکستان میں. بھرپور میڈیا کیمپین کی وجہ سے ہیپیٹائٹس سی پہ بہت زیادہ قابو پایا گیا. ڈرگز کے اوپر، ہیروئن کے اوپر، ان چیزوں پہ قابو میڈیا نے، ڈرامے بنائے، اسٹیج پروگرامز، یہ جو ابھی ہو رہا ہے اس طرح کے پروگرامز کر کے آپ نے ڈرگز کو کنٹرول کیا. اسی طرح تھیلیسیمیا بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. 4 صوبوں کا قانون ہے کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اچھا، یہ قانون 4 صوبوں میں قانون موجود ہے. 4 صوبوں کی اسمبلی سے یہ بل ایکسیپٹ ہوا ہے، منظور ہوا ہے. اس کو صرف اب لاسٹ اسٹیپ رہ گیا ہے نکاح نامے میں ڈالنے کا. کہا جاتا ہے جی ٹیسٹ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے. بھائی جان سمپل سے اگر CBC کر لیں تو پرائمری اسکریننگ ٹیسٹ تو CBC ہے. 100 میں سے 85-90 مرد حضرات صرف پرائمری اسکریننگ ٹیسٹ CBC کے اوپر ان کی تشخیص ہو سکتی ہے. ارلی تشخیص، شروع کی تشخیص، ارلی ڈائگنوسس کے اس کو تھیلیسیمیا مائنر ہے کہ نہیں ہے. جن میں شک ہو مائنر کا، ان کو آپ مزید ایکسٹینسو ٹیسٹ کے لیے بڑی لیبارٹریز ریفر کر سکتے ہیں. تو اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کیونکہ جی گاؤں دیہاتوں میں تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ اویلیبل نہیں ہے، اگر آپ نے شادی کے نکاح نامے میں شرط ڈال دی تو مشکل ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. CBC کا ٹیسٹ ہر جگہ گاؤں دیہاتوں کے لیول تک اویلیبل ہے اور ہم اس پہ پرائمری اسکریننگ کر سکتے ہیں تھیلیسیمیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی جو وجوہات ہیں تھیلیسیمیا میجر کی، مین وجہ کیا کزن میرجز لوگ کہتے ہیں وہ ہے، یا پھر ہوتا کیوں ہے یہ، اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ جی، جس طرح میں نے بھی عرض کیا کہ پاکستان میں کوئی 7% ایسے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، 5 سے 7% لوگ تھیلیسیمیا مائنر کیری کر رہے ہیں. ان کے اندر یہ صلاحیت، وہ خود بالکل صحت مند ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ان کے جیسے تھیلیسیمیا مائنر سے ان کی شادی کر دی جائے تو آنے والے بچے کو میجر ہوگا. اچھا، یہ ضروری ہے، یہ ایسا لازمی ہوتا ہے کہ 2 مائنر اگر ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کی اولاد میجر ہوگی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، بہت توجہ سے سن لیں حضرات اور خواتین یہ بات کہ 25% ہر پریگننسی میں چانس ہے کہ آنے والے بچے کو میجر ہوگا، 75% چانس ہے کہ میجر نہیں ہوگا ہر پریگننسی میں. تو ایک طریقہ یہ بھی ہم لوگوں نے 15-20 سال سے حمیر سنت فاؤنڈیشن نے بہت زیادہ جدوجہد کر کے کوشش کر کے یہ استعمال کر رہے ہیں کہ پورے سندھ اور بلوچستان اور اس سدن پنجاب کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں عمیر ثنا میں، اور ہم ماں کے پیٹ میں پریگننسی کے 12 ہفتے میں ٹیشو ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آنے والے بچے کو تھیلیسیمیا میجر تو نہیں ہے. چنانچہ وہ فیملیز جہاں پہلے سے تھیلیسیمیا میجر کا بچہ موجود ہے، ان کے ہاں دوبارہ تھیلیسیمیا میجر کا بچہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، تاکہ ہم 12 ہفتے میں ان کے ماں کے پیٹ سے بچے کا ٹیشو نکال کے DNA کا ٹیسٹ کر کے یہ بتا دیں. عمیر ثنا فاؤنڈیشن نے اب تک کوئی 8000 کے قریب یہ ٹیسٹ کیے ہیں گزشتہ 15 سال میں. کوریونک بلڈ سیمپلنگ کے نام سے یہ ٹیسٹ کہلاتا ہے، جس میں DNA ٹیسٹ کرتے ہیں آنے والے بچے کا ماں کے پیٹ میں، اور کوئی 2000 سے زیادہ بچوں کو اسقاط حمل کرایا ہے. ان کا تعلق سندھ سے بھی تھا، کشمور، کنکوٹ، نواب شاہ، بدین، ہر جگہ سے تھا، بلوچستان سے بھی تھا، اور تربت سے، گوادر سے بہت بڑی تعداد میں. 2,500 وہ بچے جو آ جاتے ہیں ان کو میجر ہوتا، ان کو ہر مہینے ان کو جس اذیت تکلیف سے گزرنا پڑتا، ہر مہینے جن پہ 40 سے 50 ہزار روپے کا خرچہ ہوتا،
وہ محفوظ ہو گئے اور ہمیں 99.7% مطلب آلموسٹ 100% کمپلائنس کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، مطلب تعاون ملا فیملیز کی طرف سے. کسی ساس سسر نے منع نہیں کیا ابورٹ کرانے سے، کسی ماں باپ نے منع نہیں کیا، کسی مولوی نے منع نہیں کیا، سب نے ہماری بات مانی کیونکہ وہ پہلے ہی ایک بچے کو اذیت اور تکلیف میں دیکھ رہے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ مزید ایسے بچے فیملی میں پیدا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہو گیا کہ دو مائنر ملیں گے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن ایسے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس کی پریونشن جو ہے، لائک اگر بچہ ہو گیا اور وہ میجر ہے، صرف یہ بلڈ ڈونیشن ہے، بلڈ کے ذریعے ہے، یا کوئی میڈیکیشن بھی ہوتی ہے اس کی؟ اور کیا یہ مرض جو ہے اس کی کیور ہے کوئی، یا یہ ساری زندگی جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک چلتا ہے؟ بہت ہی ریلیونٹ دو سوال آپ کے ہیں. پہلا سوال کہ اس کی مینجمنٹ کیسے ہے. ایک تو آپ نے خود بتا دیا کہ جی ریگولر بلڈ ٹرانسفیوژن ہے. جب ریگولر بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتا ہے تو خون کی ہر بوتل کے ساتھ 250 ملی گرام آئرن بچے کے جسم میں جاتا ہے، جو اس کے دل اور دماغ کو مفلوج کر دیتا ہے. چنانچہ بیرون ممالک میں اور جہاں پہ اس کی اسٹینڈرڈ اچھی مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے، وہاں پہ ایک دوا ہے جس کو ڈی فیریسیروکس کہتے ہیں. وہ دوا ایک ٹیبلٹ ہے جو صبح نہر منہ لینی ہوتی ہے بچے کو، اور وہ دوا لینے سے بچوں کے جسم سے فولاد خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بچے ایک نارمل 40 50 60 سال تک کی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ جتنا بلڈ لگ رہا ہے اتنا وہ آئرن نکال رہے ہیں. پاکستان میں یہ دوا خاصی مہنگی ہے، ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے. ایک تھیلیسیمیا کے بچے کو اندازے سے 20 سے 30 ہزار روپے کی دوا مہینے کی کم از کم چاہیے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھنے کے لیے، صرف آئرن فولاد نکالنے کی دوا. آلدو کہ جو بڑی کمپنیاں ہیں جو یہ دوا 10 گنا زیادہ دام میں بیچتی ہیں بڑے ممالک میں، انہوں نے اپنی پرائسز کو 10 ٹائمز کم کیا ہوا ہے پاکستان کے لیے، مگر وہ 10 ٹائمز کم کرنے کے باوجود ہمارے لوگوں کے لیے وہ دام زیادہ ہے. ایک مینجمنٹ تو یہ ہو گیا کہ آپ ان کو ریگولر بلڈ لگائیے، ان کو فولاد کم کرنے کی دوا دیجیے، اور ایک بھرپور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. معاشرے میں ایک بھرپور رول پلے کر، میرے پیشنٹس ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، چارٹ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. اچھا جی، بن چکے ہیں، ڈاکٹر بن چکے ہیں. اچھا، اب دوسرا طریقہ علاج آپ نے کہا کیور ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ. بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک ایسا طریقہ علاج ہے کہ جس پہ سگے بھائی بہن سے، کیونکہ پاکستان میں بون میرو ڈونر کی رجسٹریز موجود نہیں ہیں، تو ہم سگے بھائی بہنوں سے بچے کا جینیٹک ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو HLA ٹیسٹنگ کہتے ہیں. اگر ٹیشو ٹیسٹنگ میں کسی سگے بھائی بہن سے ٹیشو سیم مل گیا، 100% ان کا میچ ہو گیا، تو ہم سگے بھائی بہن کے ہڈی کا خون لے کے پیشنٹ کو لگا دیتے ہیں. ایک خاص طریقہ کار ہے اس آپریشن کا، اس کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. 40 سے 50 دن مریض جو ہے ہسپتال میں ایڈمٹ رہتا ہے. دینے والے کو 1% بھی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ. اب تک ہم کوئی 1000 کے قریب بون میرو ٹرانسپلانٹ پاکستان میں کر چکے ہیں گزشتہ 20 سال میں، اور آج تک کسی بھی مریض جس نے دیا ہے، جو اس کا ڈونر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ. اس طرح پوری دنیا کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ بون میرو دینے والا الحمدللہ محفوظ ہے. تو اکثر ماں باپ اس ڈر میں کہ چلو ایک تو بیمار ہے یار، ہم دوسرے کا میرو نکال کے اس کو بھی بیمار نہ کر دیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے. ایسا کوئی وہم اپنے ذہن میں نہ رکھیے. خدا کے لیے بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بیسٹ ریزلٹس آتے ہیں 5 سال سے کم عمر میں. تو اگر آپ کا بچہ تھیلیسیمیا ہے، 5 سال سے کم عمر ہے، تو اس کے بھائی بہن سے اس کے بلڈ کا ٹیشو ٹیسٹ کرائیے. اگر اس کا ٹیشو اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کے بھائی بہن کی ہڈی کا خون ہم اس کو ڈال دیں گے. 80% چانس ہے کہ آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے صحت مند ہو جائے گا اور نارمل زندگی گزارے گا انشاءاللہ. تیسرا سوال، ایک آخری لاسٹ چھوٹا سا پارٹ، آج سے کوئی 15 سال پہلے ایک ریسرچ کی گئی اور 2004-2005 میں، اور دیکھا یہ گیا کہ ایک دوا ہے، یہ فرانس میں کی گئی تھی، اور وہاں پہ 8-10 بچوں کو انہوں نے ایک دوا دی ہائیڈروکسی یوریا نام کی، اور دیکھا کہ ان بچوں کو بلڈ نہیں لگ رہا یا کم ہو گیا لگنا. اس کو دیکھ کے پاکستان میں ہم لوگوں نے یہ ایک ریسرچ ڈیزائن کی. اس ریسرچ کو ہم نے ایتھیکل بورڈ سے، ڈاؤ یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی سے اپروو کرایا، اور اس کے بعد جب ہم نے مریضوں کو دوا دی تو پاکستان میں بھی ہم نے یہ دیکھا 100 میں سے 30 مریضوں کو، 35 مریضوں کو یہ دوا استعمال کرنے کے بعد خون لگانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، اور وہ صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ثاقب انصاری اور عمیر ثنا فاؤنڈیشن سے ہمارے ساتھ موجود تھے.